تھا ابو جہل جو تھا اس نے کہا تھا کہ آج کا فیصلے کا دن ہے، آج جو ہے یوم الفرقان ہے، تو اللہ نے بھی اس کو یوم الفرقان بنایا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے سورۃ الانفال میں، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر، اور اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا جس دن حق و باطن کی جدائی کا دن تھا، اور جس دن دو فوجیں جو ہیں وہ آپس میں لڑی تھیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کر دیا کہ یہ آیات مبارکہ جو ہے اس وقت نازل ہوئی تھی جس دن جو ہے وہ یوم الفرقان یعنی کہ غزوہ بدر کے دن یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور اللہ نے اس کو حق و باطن کا مارکہ قرار دیا، کیونکہ یہ ایسی جنگ تھی جس میں ایک طرف تو مسلمان جو ہے وہ نہتھی تھے اور ان کے پاس لشکر کیل کانٹے سے لیس لشکر کو ایک نہتھے لشکر سے مروا دینا، یہ اس کی تاریخ میں کوئی اور مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے جو ہے پہلے مسلمانوں کے خواب میں ان کی تعداد جو ہے وہ کم دکھائی تھی، تو اب جب وہ سامنے آنے کے لیے جو ہے نا اللہ نے جب ان کو لشکر جب آمنے سامنے ہوئے تو بھی اس کا ذکر ہے قرآن میں، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُكَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جب کہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ یہ سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب سامنے گئے تھے تو ان کو جو ان کی تعداد تھی، مسلمانوں کو ان کی تعداد جو ہے کفار کی تعداد جو ہے وہ کم نظر آ رہی تھی، اور کفار کو بھی تعداد مسلمانوں کی کم نظر آ رہی تھی، رکھ دیں گے تاکہ ان کو تعداد کم ہی نظر آئے اور وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، اور جب حملہ کریں اور مسلمانوں کی ان کی تعداد کم کر کے دکھائی کہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا رہے اور مسلمان جو ہے ان کے اوپر چڑھ دوڑیں اور مسلمان ان کی گردنوں پہ مارے، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ تو اللہ نے جو ہے ایک دن پہلے، جس دن غزوہ بدر ہونی تھی اس سے ایک دن پہلے رات اللہ نے اس دن بارش برسائی، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے، إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ طاری کر دی تھی اور اپنی طرف سے چین دینے کے لیے تم پر آسمانوں سے پانی برسا دیا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں کو جما دے۔ یعنی کہ اللہ پاک کی ذات نے جو مسلمان کیونکہ اونچی جگہ پر تھے اور کفار دوسری نچلی جگہ پر تھے، اور جب بارش ہوئی تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہوا، اور مسلمان والی جو جگہ تھی، مسلمان جس جگہ پہ تھے اونچی جگہ پہ، وہ جگہ پکی ہو گئی، اور کفار جس جگہ پہ تھے وہاں پہ گڑھے بن گئے، اور جو ان کی رات بھی جو ہے نیند بھی خراب ہوئی ان کی، اور وہ بے چین بھی ہوئے، بارش سے ان کو پریشانی ہوئی۔ تو اللہ نے بارش کے ذریعے دونوں لشکروں میں جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت برسائی، اور ان کے لیے وہی جو ہے وہ بارش کو ان کے لیے زحمت بنا دیا، عذاب بنا دیا بارش کو۔ تو آگے پھر اللہ نے ذکر کیا کہ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی، اور تم سو اپنے ایمان والوں کا تم جو ہے جذبہ بڑھاؤ، تم ایمان والوں کی ہمت کو بڑھاؤ، اور میں بھی کفار کے دلوں میں روب پیدا کر دوں گا، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ یعنی کہ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے، اور فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ میں کافروں کے دل میں روب پیدا کر رہا ہوں، اور تم ایمان والوں کو جماؤ اور ان کا جذبہ بڑھاؤ، اور ان کو جو ہے تاکہ یہ بڑھ بڑھ کر ان کی گردنیں ماریں اور ان کی پور پور پر ماریں، تاکہ ان کو جو ہے وہ برے طریقے سے جو ہے اللہ پاک کی ذات چاہتا تھا عذاب دینا، مسلمانوں کے ذریعے اللہ پاک کی ذات کفار کو عذاب دینا چاہتے تھے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سے 3 انصاری صحابہ نکلے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ انصار سے جنگ نہیں لڑیں گے، انہوں نے کہا ہم چرواہوں سے جنگ نہیں لڑیں گے، بلکہ ہمیں جنگ لڑنی ہے اپنے ان لوگوں کے، اپنے برابر کے لوگوں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج یا علی اخرج یا حمزہ اخرج یا حارثہ اخرج، تک بولا نکلو۔ تو جیسے ہی وہ تینوں نکلے، اور ادھر سے جو کفار کے لشکر میں سے نکلے ہیں وہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ،
عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ تینوں نکلے ہیں، کیونکہ عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ جب ہم نے اسے بات کی تھی کہ ابو سفیان نے روکا تھا جنگ سے، تو عتبہ بن ربیعہ نے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہم کرتے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اگر وہ کسی اور سے جنگ کرے گا تو اگر وہ غالب آ جائے گا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ ہمارا عرب ہے، تو لیکن اگر ہم اس کے ساتھ لڑیں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا، وہ ہم اس کے ساتھ جنگ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ابو جہل نے اس کو بہت زیادہ تانے مارے تھے کہ تیرا بیٹا اس طرف ہے تو اس لیے تو ایسی باتیں کر رہا ہے، تو بڑی ان کے ساتھ تلخ کلامی کی وجہ سے اس نے کہا صبح پتہ چلے گا کون جو ہے وہ بزدل ہے، تو ابو جہل نے اس کو بزدل بولا تھا، تو ابو جہل سے اس کی کافی زیادہ تلخ کلامی کی وجہ سے جو ہے وہ سب سے پہلے جنگ میں باہر آیا، کیونکہ عربوں میں رواج تھا کہ جیسے ہی جنگ ہوتی تھی تو دونوں لشکروں میں سے پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ ہوتی تھی، تو ادھر سے 3 بندے اور ادھر سے حضرت سیدنا حمزہ، سیدنا علی اور سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہم وہ آگے بڑھے ہیں اور ادھر سے وہ 3 آگے بڑھے ہیں، تو کفار کے تینوں لوگ مارے گئے اور حضرت حارثہ زخمی ہوئے اور ان کو پیچھے لایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عام جنگ شروع ہو گئی۔ تو جیسے ہی عام جنگ شروع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آگے بڑھے ہیں کفار اور ادھر سے مسلمان بھی آگے بڑھے ہیں، جب جنگ کا ٹمپریچر جو ہے وہ ہائی ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر یوں پھینکی، تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے پیغمبر جو کینکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں بلکہ وہ ہم نے پھینکی تھی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی طرف پھینکی تھی تو حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ یہ کینکریاں جو ہیں یہ مٹی جو ہے وہ پورے کفار کے لشکر میں گئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے حضرت حکیم بن حزام۔ تو اس طرح جو ہے مسلمانوں کو لشکر جو ہے ان کے اوپر چڑھ دوڑا اور وہ کفار جو ہے وہ آگے لا کے بھاگ گئے، 70 جو ان کے مارے گئے اور 70 جو ان کے جو ہے وہ قیدی بنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، ابو جہل یوں قتل ہوا تھا کہ اس کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے ارد گرد جو 2 لڑکے تھے موز اور معاذ، تو وہ دونوں جو ہے میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے دائیں اور بائیں، تو انہوں نے مجھ سے آگے پوچھا کہ ہم ابو جہل کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہے، تو میں نے ان سے پوچھا تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو، تو انہوں نے کہا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی ہے تو اس لیے ہمیں اس کا بتاؤ۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں تیر کی طرح نکلے اور جا کے انہوں نے ابو جہل کے گھوڑے کے اوپر مارا اور پھر اس کو مارا اور اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا اور اس کے اوپر شدید حملہ کر کے اس کو مار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول ہم نے ابو جہل آپ کے دشمن کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ ابو جہل کی خبر لو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ اس کے سینے کے اوپر چڑھے تو اس نے کہا کہ تو بہت معزز بندے کے اوپر کھڑا ہے چرواہے، تو معزز شخصیت کے اوپر کھڑا ہے، بتا کون غالب آیا آج کے دن۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی غالب آ سکتے ہیں، اور کون غالب آئے گا؟ تو انہوں نے اس کی ابو جہل کی گردن کاٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، اور اس طرح جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن قیدیوں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی 1 انچ آگے پیچھے نہیں گرا تھا جب یہ قتل ہوئے تھے، کفار جو مارے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کون سی جگہ پر کون سا کافر مرا ہوگا، تو کوئی 19-20 بھی آگے پیچھے نہیں گرا تھا، وہ اپنی اسی جگہ پر قتل ہو کے گرے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق و باطن کا جو مارکا تھا وہ الحمدللہ مسلمانوں نے جو ہے وہ جیت لیا۔ ادھر سے صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو ادھر سے جو ہے وہ 70 کے قریب جو ہے 70 مارے گئے تھے، اور 70 جو قیدی ہوئے تھے ان میں بھی کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس میں ایک امیہ بن خلف تھا، وہ بھی پکڑا گیا تھا، تو اس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کو پکڑا، جب پکڑ کے لا رہے تھے تو وہ قیدی بنا کے اپنا اس کو اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا کے لا رہے تھے، حضرت بلال بن رباح جو ہے انہوں نے دیکھ لیا اس کو، تو وہ اس کی طرف لپ کے انہوں نے کہا اگر آج میں بچوں گا یا یہ بچے گا، تو وہ جیسی تلوار نکال کے اس کے قریب آئے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں آپ کو نہیں مارنے دوں گا، یہ میرے قیدی ہیں۔ تو انہوں نے انصار کو بلایا، تعال یا اے اللہ کے انصار میری مدد کرو۔ عبد الرحمن بن عوف نے بولا تم لیٹ جاؤ، اور اس کے بیٹے کو بھی بولا اور اس کے اوپر لیٹ گئے وہ تاکہ اس کو قتل نہ کر سکے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کو نیچے سے تلواریں مار مار کر قتل کر دیا اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس طرح جو ہے اس کافر کا بھی قصہ تمام ہوا۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے ان کو بددعا دی تھی، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک کے اوپر جب اللہ کے رسول کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو سجدے کے اندر گئے تھے تو انہوں نے وجری لا کے رکھی تھی،
تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بتایا تھا، تو انہوں نے آ کے ہوجری کو ہٹایا تھا، تو یہ کافر بہت ہنس رہے تھے، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اس وقت کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ یہ سارے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری لا کر رکھی تھی جس نے، اور جو ہنس رہے تھے اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بد دعا دی تھی، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مقام بدر پہ غزوہ بدر کے اندر جنگ کے اندر مارے گئے تھے، اور وہ اس دن جو ہے ان میں سے کوئی آدمی بھی زندہ نہیں رہا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ ان سب کو جو ہے نا اللہ نے اس کی بڑی شدید پکڑ کی تھی۔